अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 33 है, और आज की क्लास में इन तीन हरूफ को सा, ज़ाल, ज़ा, इन तीन हरूफ को इनकी सिफ्त और मखरज के मुताबिक पढ़ना सीखेंगे। और ये तीन हरूफ कुरान पाक में 6000 से ज़्यादा मरतबा हैं। ये जो 29 हरूफ हैं, इन 29 हरूफ में से हर हर्फ की अपनी अपनी सिफ्त और अपना अपना मखरज है। सिफ्त कहते हैं खूबी को और मखरज कहते हैं निकलने की जगह को, यानी मुंह के जिस हिस्से से जो हर्फ अदा हो, मुंह का वो हिस्सा उस हर्फ का मखरज कहलाता है। और आज की क्लास में तीन हरूफ सा, ज़ाल और ज़ा, इन तीन हरूफ को इनकी सिफ्त और मखरज के मुताबिक पढ़ना सीखेंगे। ये जो सबक लिखा है इसे याद कर लेते हैं, क्योंकि आज की क्लास और आगे की क्लासों में इन जुमलों का बार बार इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर देखें, लिखा है सिफ्त खूबी को कहते हैं, सिफ्त खूबी को कहते हैं। इसे 6 मरतबा पढ़ेगा। यहाँ पर लिखा है नरमी से पढ़ना, यानी सीटी की आवाज़ के बगैर पढ़ना। इसे भी 6 मरतबा पढ़ेगा। ये जो तीन हरूफ हैं सा, ज़ाल, ज़ा, इन तीनों हरूफ की सिफ्त भी एक है और इन तीनों हरूफ का मखरज भी एक है। और इन तीनों हरूफ की सिफ्त ये है कि इन तीनों हरूफ को नरमी से पढ़ना। अब नरमी से पढ़ना क्या होता है? तो यहाँ पर आपने पढ़ा था नरमी से पढ़ना यानी सीटी की आवाज़ के बगैर पढ़ना। तो इन तीनों हरूफ की सिफ्त ये है कि इन तीनों हरूफ को नरमी से पढ़ना, मतलब ये कि इन तीनों हरूफ को जब पढ़ेंगे तो सीटी की आवाज़ के बगैर पढ़ेंगे। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सा को मैं 3 मरतबा पढ़ूंगा और इस तरह पढ़ूंगा कि इसे नरमी से पढ़ूंगा, यानी सीटी की आवाज़ के बगैर पढ़ूंगा। सा, सा, सा। सा को मैंने नरमी से पढ़ा, यानी सीटी की आवाज़ के बगैर पढ़ा। अब इसी हर्फ को मैं सीटी की आवाज़ के साथ पढ़ूंगा तो ये इस तरह पढ़ा जाएगा सा, सा, सा। तो इस हर्फ को सीटी की आवाज़ के साथ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसे नरमी से पढ़ेंगे, यानी सीटी की आवाज़ के बगैर। इसी तरह ये जो हर्फ है इसे भी नरमी से पढ़ेंगे, यानी सीटी की आवाज़ के बगैर पढ़ेंगे। जैसे ज़ाल, ज़ाल, ज़ाल। लेकिन अगर इस हर्फ को सीटी की आवाज़ के साथ पढ़ें तो ये इस तरह पढ़ा जाएगा ज़ाल, ज़ाल। तो इस हर्फ को सीटी की आवाज़ के साथ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि सीटी की आवाज़ के बगैर पढ़ेंगे। इसी तरह इस हर्फ को भी सीटी की आवाज़ के बगैर पढ़ेंगे, लेकिन इसमें इजाफा ये करेंगे कि इस हर्फ को पुर यानी मोटा भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये हर्फ हरूफ मुस्तालिया में से है। और आपको मालूम है कि हरूफ मुस्तालिया को हर हालत में पुर यानी मोटा पढ़ते हैं। जैसे वो, वो, वो। लेकिन अगर इस हर्फ को सीटी की आवाज़ के साथ पढ़ें तो ये इस तरह पढ़ा जाएगा ज़ो, ज़ो, ज़ो। अगर किसी ने सीटी की आवाज़ के साथ इसे पढ़ा तो ये दुरुस्त नहीं होगा, बल्कि इसे बगैर सीटी की आवाज़ के पढ़ेंगे। ये तो आपको मालूम हो चुका कि इन हरूफ को सीटी की आवाज़ के बगैर पढ़ेंगे।
لیکن ان حروف کو پڑھتے ہوئے اگر سی ٹی کی آواز آتی ہو تو اسے ختم کس طرح کریں گے؟ تو آئیے اب اس کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں یہ 3 حروف لکھے ہیں، ثا، ذال، ظا۔ ان تینوں حروف کا مخرج ایک ہے اور وہ یہاں پر لکھا ہے۔ زبان کی نوک جب اوپر والے 2 دانتوں کے سرے سے لگے تو اس سے ثا، ذال، ظا ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک جب اوپر والے 2 دانتوں کے سرے سے لگے تو اس سے ثا، ذال، ظا ادا ہوتے ہیں۔ جیسے آپ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پر آپ کو دانت اور زبان بالکل واضح دکھائی دے رہے ہیں۔ زبان کا یہ والا جو حصہ آپ کو بالکل سامنے دکھائی دے رہا ہے، زبان کا یہ سامنے کا حصہ زبان کی نوک کہلاتا ہے، اور دانتوں کا یہ جو حصہ جو زبان کے ساتھ لگا ہوا ہے، دانتوں کا یہ حصہ دانتوں کا سرا کہلاتا ہے۔ تو جب زبان کی نوک اوپر کے سامنے کے 2 دانتوں کے سرے کے ساتھ لگائیں گے، جس طرح یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، اور پھر آپ ثا، ذال یا ظا کو پڑھیں گے تو ان کے اندر جو سی ٹی کی آواز ہوگی وہ سی ٹی کی آواز ختم ہو جائے گی۔ جیسے اس حرف کو آپ دیکھیں، اس حرف کو پڑھنے کے لیے اگر زبان کی نوک اوپر کے سامنے کے 2 دانتوں کے سرے سے لگا کر پڑھیں گے تو اس حرف کی سی ٹی کی آواز ختم ہو جائے گی۔ اب اس حرف کو پڑھنے کے لیے آپ صرف ایک بات پر توجہ دیجیے گا، وہ یہ کہ زبان کی نوک اوپر کے سامنے کے دانتوں سے لگانے کے بعد اس حرف کو پڑھے گا تو یہ حرف بالکل صحیح پڑھا جائے گا۔ جیسے ثا، ثا، ثا۔ آپ بھی اسی طرح 4 مرتبہ پڑھے گا، لیکن پڑھنے سے پہلے آپ اس بات پر توجہ دیجیے گا کہ زبان کی نوک دانتوں سے لگ جائے، اس کے بعد پڑھنا شروع کیجیے گا، بالکل درست پڑھا جائے گا۔ اب 4 مرتبہ آپ پڑھیے گا۔ اب اس حرف کو پڑھیں گے اور اس حرف کو پڑھنے کے لیے آپ صرف ایک بات پر توجہ دیجیے گا، اور وہ یہ کہ اس حرف کو پڑھنے سے پہلے زبان کی نوک اوپر کے سامنے کے 2 دانتوں کے سرے سے لگا لیجیے گا۔ جب آپ ایسا کر چکیں اس کے بعد اس حرف کو پڑھنا شروع کیجیے گا تو یہ بالکل صحیح پڑھا جائے گا۔ جیسے ذال، ذال، ذال۔ 4 مرتبہ آپ بھی پڑھیے۔ اب اس حرف کو پڑھیں گے اور اس حرف کو بھی نرمی سے پڑھیں گے، یعنی سی ٹی کی آواز کے بغیر پڑھیں گے۔ اور سی ٹی کی آواز کو ختم کرنے کا بڑا آسان طریقہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ زبان کی نوک اوپر کے سامنے کے 2 دانتوں کے سرے سے لگا کر پڑھیں تو سی ٹی کی آواز ختم ہو جائے گی۔ جیسے ذا، ذا، ذا۔ تو جب زبان دانتوں سے لگا کر پڑھیں گے تو سی ٹی کی آواز ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ حرف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور آپ نے کلاس نمبر 32 میں پڑھا تھا کہ حروف مستعلیہ کو ہر حالت میں پور یعنی موٹا پڑھتے ہیں، تو اس حرف کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے۔ تو اس حرف کو پڑھنے کے لیے 2 باتوں کا خیال رکھیں گے۔ نمبر 1، زبان کی نوک اوپر کے سامنے کے 2 دانتوں سے لگا کر پڑھیں گے۔ نمبر 2، آواز کو موٹا کر کے پڑھیں گے تاکہ یہ حرف پور یعنی موٹا پڑھا جا سکے۔ لیکن اسے 2 حصوں میں پڑھیں گے۔ پہلے حصے میں صرف اور صرف اس حرف کی سی ٹی کی آواز ختم کرنے کی پریکٹس کریں گے۔ جیسے ذا، ذا، ذا۔ 4 مرتبہ پڑھے گا۔ اب اس حرف کو پور یعنی موٹا پڑھنے کی بھی پریکٹس کریں گے۔ اب اسے پڑھتے ہوئے 2 باتوں کا خیال رکھیں گے۔ نمبر 1، زبان دانتوں سے بھی لگے۔ نمبر 2، آواز کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ جیسے ظا، ظا، ظا۔ 4 مرتبہ پڑھے گا۔
یہ 3 حروف قرآن پاک میں 6000 سے زیادہ مرتبہ ہیں۔ آج کی کلاس میں ان 3 حروف کو پڑھنے کی جو پریکٹس کی، آپ کوشش کیجیے گا کہ ان حروف کو اسی طرح اچھی طرح سے یاد کر لیا جائے، کیونکہ اگر یہ 3 حروف آپ نے اچھی طرح یاد کر لیے تو قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے جس لفظ میں بھی یہ حروف آئیں گے، آپ کے لیے اس لفظ میں ان حروف کو درست پڑھنا مشکل نہیں ہوگا، آپ آسانی سے درست طریقے سے پڑھ سکیں گے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں، یہ ایک لفظ ہے، اس لفظ میں 2 مرتبہ ثا ہے۔ اگر آپ نے ثا کی بھرپور پریکٹس کر لی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ثا کو نرمی سے پڑھنا ہے، یعنی سی ٹی کی آواز کے بغیر پڑھنا ہے، تو آپ بڑی آسانی سے اس لفظ کو درست پڑھ سکیں گے اور اسے پڑھیں گے بِثَلَاثَةِ بِثَلَاثَةِ۔ اسی طرح اس لفظ میں ذال ہے، اور آپ نے اگر ذال کی بھی بھرپور پریکٹس کر لی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ذال کو سی ٹی کی آواز کے بغیر پڑھنا ہے، اور اسے پڑھیں گے الذی الذی۔ اسی طرح بقیہ الفاظ کو بھی آپ بہتر سے بہتر پڑھ سکیں گے۔ آج کی کلاس میں جو سبق پڑھا، اس سبق میں سے جو سبق یاد کرنا ہے وہ میں کلاس کے آخر میں لگا دیتا ہوں، آپ اسے اچھی طرح سے یاد کر لیجیے گا۔ نمبر 1 یہ والا سبق یاد کریں گے۔ نمبر 2 ان 3 حروف کو پڑھنے کا جو طریقہ یہاں سے بتایا گیا، اسی طریقے کے مطابق ان 3 حروف کی بھرپور پریکٹس کر لیجیے گا۔ امید کرتا ہوں آپ اپنے سبق کی بھرپور پریکٹس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید پڑھیں گے کلاس نمبر 34 میں۔